اس خطبہ جمعہ دا مضمون ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا داری دے اندر جدوں انسان مسلمان ہوندا ہے او دے تے کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض، کچھ واجبات، کچھ حقوق جڑے نے او عائد ہوندے نے، جنہاں دا خیال رکھنا انتہائی ضروری۔ ایک حقوق وہ نے جڑے اللہ دے حقوق نے، ایک حقوق وہ نے جڑے او دے بندیاں دے حقوق نے۔ بندیاں دے حقوق دے اندر سب تو پہلا نمبر جڑا ہے وہ آمینہ دے لال محمد دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتے ماں دے حق نے، باپ دے حق نے، بیوی دے حق نے، اولاد دے حق نے، یتیمہ دے حق نے، مسکینہ دے حق نے، یہ سارے دے حقوق نے۔ لیکن انہاں ساری لسٹ دے اندر سب تو فرنٹ جڑا نمبر ہے، پہلا نمبر ہے، وہ نمبر ہے آمینہ دے لال دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ میرے پیغمبر دا پہلا نمبر ہے کہ آیا کہ آمینہ دے لال دے ساڈے تے حق کی نے۔ میں اج دے اس جمعے دے اندر 5 حق بیان کرنے نے، 5 حقوق، پھر 5 انشاءاللہ میں اگلے جمعے چ بیان کراں۔ توجہ ہے سارے؟ آئیے ذرا پہلا حق کی ہے کہ سانو ساریاں نو آمینہ دے لال تے اساں ایمان لے آنا ہے۔ یہ پہلا حق کے ساڈے مصطفیٰ دا، ساڈے محبوب دا، ساڈے جو کہ میں قرآن دی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ ایتھے اللہ نے کہا تیناں تے، اللہ تے بھی ایمان لے آنا ہے تے او دے رسول تے بھی ایمان لے آنا ہے، آئیے تے قرآن پاک تے بھی ایمان لے آنا ہے۔ اس تو اگے چلا ذرا سنیے قرآن پاک۔ اللہ پاک فرماندے نے، رب دے قرآن دا اعلان ہے، فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قرآن دا دوسرا مقام، پارہ 5 سورت دا نام سورہ نساء ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا دے لوگو، قد جاءکم الرسول، تھوڑے کل میں رسول بھیجیا ہے، بالحق کے حق دے کے، من ربکم، او اپنے رب، تھوڑے رب دی طرفوں، او جڑا رسول آیا او حق لے کے آیا ہے، سچ لے کے آیا ہے، وہ بالکل پک لے کے آیا ہے، لا شک لے کے آیا ہے۔ فرمایا او رسول میں تھوڑے کو بھیجیا ہے، فآمنوا خیرا لکم، تھوڑے واسطے بہتر اے وے کہ تسی اس رسول تے ایمان لے آؤ۔ یعنی اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا ساری امت واسطے بہتر ہے۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔
آئیے ذرا غور کیجئے نا، آمینو جیڑا سیگا عربی گرامر دی روح نا، وہ لوگوں امر دا سیگا، امر یعنی اللہ حکم دے رہے نے آمینو ایمان لے آؤ، رسول دے اتے ایمان لے آؤنا ہے، فآمینو خیر لکم، ایہی تھوڑے واسطے بہتر ہے۔ تے جدو امر دا سیگا آ جائے، وہ جیڑا سیگا وہ ہمیشہ وجوب تے دلالت کردہ ہے کہ میرے پیغمبر تے ایمان لے آنا واجب ہے، عارضی نہیں، ہمیشہ ایمان لے آنا ہے۔ پھر کائنات ادھر دی ادھر ہو جائے، آمینہ دے لال دے ایمان نو چھڑنا نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ہن اگے حدیث سن لو، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عن نبی ہریرہ قال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك اسم منی دماءہم و اموالہم الا بحقها وحسابہم علی اللہ۔ یہ صحیح مسلم دی روایت ہے، تے راوی نے حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، اللہ دے رسول فرماندے نے منو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں لڑاں، میں جنگ کراں، ایتھوں تک کہ لوگ جڑے نے او لا الہ، اچھی پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لین، وَيُؤْمِنُوا بِي، ایتھوں تک جنگ کراں کہ لوگ میرے تے ایمان لے آؤ۔ اگے قرآن دیاں دو آیتاں سنیاں نے نا کہ ایمان او دے رسول تے لے آنا ہے، تھوڑے واسطے بہتر ہے ایمان اللہ تو دے رسول تے قرآن تے لے آنا ہے۔ یہ ہن حدیث مصطفیٰ ہے، آقا فرماندے نے میں ایتھوں تک لڑا حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، پہلی گالے وے گواہی دے دین اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں مگر وہ کل ہی ہے، وَيُؤْمِنُوا بِي، پھر میرے تے ایمان بھی لے ہون، فَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَسَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ دے رسول فرماندے نے اگر ایک کلمہ پڑھ لین تے میرے تے ایمان لے ہون تے اللہ انہاں دا جان مال تے لوگوں انہاں دا مال تے جان تے انہاں دے خون جڑے نے اللہ انہوں محفوظ کر لین گے، اللہ انہاں دیاں جاناں نو ضائع نہیں ہون دین گے، انہاں دے خون ضائع نہیں ہون دین گے۔ پتہ یہ چلیا کہ نبی دی ذات تے ایمان لے ہون دے نال ساڈی مال نو بھی تحفظ ملے گا، ساڈی جان نو بھی تحفظ ملے گا، ساڈے خوناں نو بھی تحفظ ملے گا۔ آئیے میں اس تو اگے چلا، چونکہ جمعے دا ٹائم بڑا تھوڑا ہوندا ہے تے میں چاہنا کہ میں سجے کھبے نہ نکلا۔ ہن بات اے وے رزلٹ کی نکلیا اس حدیث تو اور قرآن دی آیات تو تین شکاں نکلیاں نے کہ اساں ایمان لے ہونا ہے اللہ تے او دے رسول تے، یعنی اللہ نو تسلیم کرنا ہے کہ رب تو علاوہ مشکل کشا، بولیا جے حاجت روا، مختار کل، غوث اعظم، کائنات دا دستگیر، دنیا دا علا کلی شیء قدیر، غریب نواز لجپال، کائنات چ کوئی نہیں صرف کلا اللہ جیڑا ایمان لیا ان کو بعد داتا مخلوق نو مندہ ہے، حاجت روا مخلوق چو مندہ ہے، مشکل کشا کسے مخلوق چو مندہ ہے، کائنات دے اندر او دی مخلوق نو غریب نواز لجپال مندہ ہے، پھر او دا رب تے ایمان نہیں، او دے ایمان دے اتے کائنات دے اندر کسے نو یقین نہیں۔ اگر رسول تے ایمان لے ہوندہ کی مقصد ہے کہ اللہ دے رسول تے ایمان لے آندہ ہے تے منے کہ اللہ دے نبی سچے رسول نے، اللہ دے نبی آخری رسول نے، انہاں تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی بولو نواں نبی
نہیں آ سکدا، یعنی او دے دین نو برحق مننا ہے۔ تیسری شک وے کہ اللہ دے نبی دے دین نو سچ مننا ہے، اللہ دے نبی دے دین نو حق مننا ہے، یعنی جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے لاہور یو اوہی دین ہے، تے جو آپ دے قلب ادر تے نازل ہویا اوہی دین ہے۔ ہن تین گلاں ہو گئیاں، اللہ تے او دے رسول نو سچا تسلیم کرنا ہے، تے جڑا دین لے کے آیا میرا محبوب اونوں برحق سمجھنا ہے۔ تیسری گل اے وے اللہ دے نبی نو آخری نبی مننا ہے، مر جاؤ مٹ جاؤ گلا کٹ جائے کائنات جاندی ہے جائے، لیکن اے نہیں مننا کہ پیغمبر تو بعد قیامت تک کوئی نواں نبی بھی آ سکتا ہے۔ اہل حدیث دا عقیدہ سنو، میرے پیغمبر تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی جیڑا آئے گا او کانا دجال بے ایمان مرتد کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے پر نبی ہو سکتا۔ وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ فرمایا لوگو خاتم النبیین کون نے؟ اللہ دے نبی کون نے؟ اللہ دے نبی خاتم النبیین نے۔ اللہ اللہ آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، لوگو میں ہی خاتم النبیین، میرے تو بعد قیامت تک کوئی نبی بھی آنا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ ترجمہ ہو جائے بولو، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا، نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اوے پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں، داوی ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ آئیے میں اگے چلا، جگاں دے پیر دی ایک اور حدیث سن لو۔ فرمایا آقا علیہ السلام، اس حدیث تے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ یہ بھی حدیث صحیح مسلم دی ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر محمد دی جان ہے۔ اور دنیا دے لوگوں، کوئی دنیا دا یہودی، کوئی دنیا دا عیسائی، کوئی دنیا دا ہندو، کوئی بدھ مت، کائنات دے جننے بھی غیر مسلم لوگ نے، انہاں تک میرا پیغام پہنچیا ہے، انہاں اپنیاں اکھاں نہ میری گل سن لئی ہے، انہاں اپنے کنا دے نال میری گل نو سن لیا ہے تے اکھاں نہ ویکھ لیا ہے، انہاں تک میرا پیغام پہنچ گیا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، تے قرآن جیڑی ہے سچی کتاب ہے، انہاں تک پیغام پہنچ گیا ہے، انہاں میرے تے ایمان نہیں لے آندا، قیامت نو جہنم چ جان گے۔ جننے یہودی نے، جننے عیسائی نے
کیڑا یہودی ہے جدے تک کہ پیغام نہیں پہنچیا کہ اللہ دے نبی آخری نبی نے، اللہ دا نبی سچا نبی ہے؟ کیڑا یہودی عیسائی ہے جدے تک پیغام نہیں پہنچیا؟ آقا فرماندے نے انہاں انکار کیتا ہے ثم یموت ولم یؤمن، وہ مر گیا ہے یہودیت دے اوتے، عیسائیت تے مر گیا ہے، نصرانیت تے مر گیا ہے، انہیں میرے تے ایمان نہیں لیاندا، پیغام وہ دے تک پہنچیا ہے۔ آقا فرماندے نے ارسلت به الا کان من اصحاب النار، قیامت دے دن سارے یہودی عیسائی جہنم تے جان کتھے جان گے؟ جہنم دے اندر۔ ہن پتہ ہے چلیا کہ آقا دے آن تو بعد پہلے ادیان سارے منسوخ، وہ بولو تے صحیح، منسوخ ہو گئے نے۔ آپ آخری نبی نے آپ دے ایمان لے آئے گا، پہلیاں نبوتاں بھی منسوخ، پہلیاں کتاباں بھی، بولیا جے پہلے صحیفے بھی منسوخ ہو گئے نے۔ آقا دے آن تو بعد تورات منسوخ ہے، انجیل منسوخ ہے، زبور منسوخ ہے، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے آئے وہ بھی منسوخ نے، 30 صحیفے حضرت ادریس تے آئے وہ بھی منسوخ نے۔ اور دنیا دے لوگوں، کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، پہلے ادیان، پہلیاں نبوتاں، پہلے دین، پہلیاں شریعتاں منسوخ نے۔ ہن قیامت تک نبوت چلے گی، آمینہ دے لال دی چلے گی، دین چلے گا، آمینہ دے لال دا چلے گا، شریعت چلے گی، آمینہ دے لال دی چلے گی۔ کیوں؟ قیامت تک نہ کوئی نواں نبی آ سکتا ہے، نہ نوی امت آ سکتی ہے، نہ نوی کتاب آ سکتی ہے، نہ نواں دین آ سکتا ہے، نہ نواں نبی آ سکتا ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ وہ بولو دے صحیح، آ رہی ہے؟ ہن جننے دین نے وہ منسوخ نے نا، سونیا ایک وقت آئے گا قیامت تک جننے دین بڑھن کے باطلا انہاں دیناں دے اوتے تیرا دین غالب آ کے رہے۔ کتھے لکھے ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ پہلی شک اے وے کہ اللہ دے نبی تے بولیا جے ایمان لے ہونا، جنہ دا ایمان ہے وہ تے بولو ہاں، اللہ دے نبی تے ایمان لے ہونا ہے۔ ہن دوجی گل کہی ہے، دوسرا حق نبی دا اے وے ایمان لے آؤں تو بعد پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے اسی اپنے رسول نو بھیجیا ہی اس واسطے کہ تسی او دی اطاعت کرو، او دے پیچھے لگ جاؤ۔ قرآن دا ایک اور مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والیو، اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی۔ کسے گل چ رولا پہ جائے، جھگڑا ہو جائے، انہوں اللہ تے او دے رسول دی عدالت چ لے آیا، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔
دین دے معاملات دے اندر پیغمبر دی اطاعت اور اتباع فرض ہے. کوئی دنیا دا امتی ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ دی تقلید کرنے والوں اور ساڈیو بھائیو، امام صاحب واجب الادب نے، واجب الاحترام نے، حضرت امام احمد ابن حنبل واجب الادب نے، واجب الاحترام نے، امام شافعی امام مالک واجب الادب واجب الاحترام نے، لیکن واجب الاطاعت دنیا چی کوئی ذات ہے وہ میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں. کیوں؟ تمام امام بولتے نے اپنی مرضی نال تے جدی میں اتباع تے اطاعت دا حکم دے رہا وہ بولدا رب دی مرضی نال. او دا بولنا رب دا قرآن بندا ہے. 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی. 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی. میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں میرا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے. سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آگے تیسرا مقام فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگو جو تھوڑا رسول تھوانو دیندا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو تے جتھوں منع کردا اتھوں منع ہو جاؤ. جو دیندے نے انہوں بولیا جی تے میرے پیغمبر دے کے کی گئے نے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. آقا فرماندے نے تھانوں میں 2 چیزاں دے کے جا رہے ہاں، ایک رب دا قرآن دے کے جا رہے ہاں تے دوجی اپنی سنت دے کے جا رہے ہاں. یہ نہیں کیا میں ہدایات دے کے جا رہے ہیں، کنز قدوری دے کے جا رہے ہیں، فتاوی عالمگیری دے کے جا رہے ہیں، فقہ حنفیہ دے کے جا رہے ہیں. نہیں آقا فرماندے نے میں 2 چیزاں دے کے جا رہے ہیں، ایک میں اپنی حدیث دے کے جا رہے ہیں، اپنی سنت دے کے جا رہے ہیں، دوجا میں قرآن دے کے جا رہے ہیں. لن تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اور دنیا دے لوگوں تسی گمراہ نہیں ہوو گے جب تک انہاں دعاں نو پکڑ کے رکھو گے. تے جیڑا انہاں دعاں تو تیجے رستے تے جائے گا نا گمراہ نہیں ہونا. میرے نبی نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی نے 2 ہی کتاباں پڑھائیاں نے، ایک کتاب قرآن تے ایک حدیث ہے. آگے چلیے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والے ہو اطاعت کرو اللہ تے اودے رسول دی تے اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو. عمل جنہ بھی اونچا ہوئے، نیکی جنی بھی اونچی ہوئے، عمل جتنا بھی بڑا ہوئے، اگر ہوتے دے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں اللہ دی عدالت جو عمل قابل قبول نہیں. جتنا بھی اونچا ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو، اللہ تے رسول دی اطاعت کرو. ایمان والیو ایک اور مقام مینوں یاد آیا جتھے اللہ نے کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیا. سنا دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اے نماز پڑھو زکات دیو میرے رسول دی اطاعت کرو تھوڑے تے رحم کیتا جائے.
نماز وہی نماز ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے، عمل وہی عمل ہے، نیکی وہی نیکی ہے، اور جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ آئیے ایک بخاری دا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر نے اینا دا رولا پہ جاندہ ہے، کنساری نا دا مسلمان ہے، پانی دا رولا، پانی لان تو نا جھگڑا ہو گیا۔ آقا فرمان لگے زبیر اپنے کھیت نو پانی لا کے نا تے باقی پانی چھڑ دے بھی اپنے کھیتاں نو لا لے۔ وہ بندہ گواندا یہ تھوڑی پھوپھی دا پتر ہے تاں ہی دے حق چ پہلو فیصلہ کیتا جے، تھوڑی پھوپھی دا پتر ہے تاں ہی انہوں کیا جے پانی تو پہلو لا۔ آمینہ دے لال دا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آقا فرماندے نے زبیر جب تک پانی بنیا دے اتوں دی ہن رڑے نا تو پانی نہیں چھڈنا۔ عرش دے رب نو جلال آیا، اللہ نے کیا فلا وربک لا یؤمنون، سونیا منو تیرے رب ہون دی قسم ہے۔ اللہ بھی فخر کردا میں اپنے محبوب دا رب۔ پورے قرآن چ اللہ نے دو مقامات پہ اپنی ذات کی قسم کھادی، ایک جتھے نبی دی ذات دی واری آئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بندہ پکا بے ایمان ہے، محبوبہ منو تیرے رب ہون دی قسم قسم کھا کے کہنا، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرا فیصلہ نہیں منیا، وہ دے بے ایمان ہون چی شک کوئی نہیں۔ ایک واقعہ ہو رہے، حضرت آقا علیہ السلام کو دو بندے ہوں دے، ایک نادا مسلمان ہے ایک دوسرا مسلمان ہے۔ ایک بندہ جڑا کافر ہے وہ دے حق چ فیصلہ جگاں دے پیر نے کر دیتا ہے، تے نادا مسلمان آندا ہے مینوں یقین نہیں تے ننگ دے عمر کو بھی فیصلہ نہ کرا لیا۔ حضرت عمر دے کول چلے گئے، جب عمر کو گئے نا فیصلہ کران تے جدے حق چ ہویا سی نا وہ کہن لگا عمر جی تھوڑے تو پہلے تھوڑے تو بڑے نے فیصلہ میرے حق چ کر دیتا ہے۔ میرے عمر اندر جاندے نے تلوار لے اوندے نے لیا کے دا سر قلم کر دیندے نے، فرمایا جدا فیصلہ رسول اللہ کرے، اور جنوں میرے نبی دے فیصلے تے یقین نہیں او دا فیصلہ زبان فروخ نہیں تلوار فروخ کرے گا۔ کٹھے ہو کے آگئے جدا سر قلم ہویا او دے خاندان والے اسی قصاص لینے، عرشاں تو آواز ہوندی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آئیے میں ایک حدیث اور سناواں، میں بات اس نو مکاواں۔ جگاں دے پیر فرماندے نے ایک بندہ ہے وہ اپنے محل دے اندر ستا ہے، ان العین نائمۃ والقلب یقظان، دلو دا جاگدا تے اکھ دل جاگدا، اکھاں سوتیاں نے، اپنے محل دے اندر آرام کر رہا ہے۔ اللہ اللہ دی مثال فرشتیاں نے اس طرح دیتی ہے، وہ سو رہا ہے اکھاں سوتیاں نے دل جاگدا ہے، تے ایک بہت بڑا محل انہیں تعمیر کیتا ہے، وہ دے اندر دعوت دیندا ہے، لوکاں نو بلاندا ہے آؤ بھائی میرے کو دعوت کھاؤ، میرے کو کھانا کھاؤ۔ سارے لوگ آندے نے وہ دی دعوت دے اوتے تے کئی لوگ وہ دی دعوت دا انکار کر دیندے نے۔ فرمایا لوگوں دعوت دین والا کون ہے والا؟ فرمایا دعوت دین والا دائی جیڑا ہے
ودائی محمد محمد نے فرمایا فمن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس. دنیا دے لوگوں دائی جیڑا دعوت دین والا ہے وہ گھر جیڑا جنت ہے. آقا فرماندے نے جن نے میری دعوت نو قبول کر لیا ہے, جن نے میری اطاعت کر لی ہے, وہ جنت چ داخل ہو گیا, جنت دیاں نعمتاں کھان لگ پیا. جن نے میرا انکار کیتا وہ جنت تو ہی محروم ہو گیا, وہ جنت چ داخل نہیں ہویا. کیوں؟ من اتانی دخل الجنہ, جن نے میری اطاعت کر لی اور ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو. جنت لبنی ہے کدے دروازے تو؟ امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی. جنت ملے گی کدے دروازے تو؟ آمینہ دے لال دے دروازے تو جنت ملے گی. دوسرا حق کی ہے نبی دی اطاعت کرنی ہے. اگے تیسرا حق سن لو, پورے جہان نالوں ود کے محبت کیتی جائے تے آمینہ دے لال نہ کیتی جائے. یہ تیجا حق ہے. کتھے لکھیا ہے؟ اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اب ایک لے, ایک پاسے ماں ہوئے, ایک پاسے باپ ہوئے, ایک پاسے تیری بیوی ہوئے, ایک پاسے تیری اولاد ہوئے, ایک پاسے تیرے رشتہ دار ہون, ایک پاسے کائنات ہوئے, ایک پاسے امام کائنات ہوئے. کائنات جاندی ہے جائے نہ رب کائنات جائے نہ امام کائنات. اللہ فرماندے نے لوگوں اے حویلیاں تے بنگلے و مساکن ترضونہا, اے کوٹھیاں اے بنگلے جنہاں نو پسند کر دے ہو, او تجارت جدے خسارے کولوں ڈر دے ہو. فرمایا احب الیکم, اے اگر زیادہ محبوب نے تھانو اپنے رشتہ داراں نالوں, نبی پاک نالوں زیادہ محبوب نے اپنے رشتہ دار, ماں باپ عزیز و اقارب رشتہ دار. ہن ویکھو نا دنیا داری ہے کتھے گیا ہے, اے پلاں تے گیا سی, کی لین گیا سی, تو تے اہل حدیث ہے. ویکھو مولوی جی پھر رشتہ جو دتا ہے کڑی دا کیتا مجبوری ہے, پھر کی کریے, نال ایمان دے کھادا کچھ نہیں, تے کھا ڈپ بھی لینا ہی, مر گیا تے ہے تے کھا بھی لینا صحیح. اور ظالمہ ایک پاسے اللہ دے رسول دا حکم ہے, دوجے پاسے تیرے رشتہ داراں دا حکم ہے. تو نبی دی سنت دے اندر بدعت چ شامل ہونا ہے, خرافات چ شامل ہونا ہے. تو پیغمبر دی مخالفت کرنا ہے, رشتہ داراں نو مقدم کیتا ہی, نبی نو مؤخر کیتا ہی. کئی ساڈے بھابی بھی ہیں گول مول جی کٹھ کرنا چاہیے کہ کٹھ جی چول شول ہی کھوانے نے, روٹی شوٹی کھوانی ہے تے بعد دعا ہی ہونی ہے. وہ کی کرتے ہیں جڑے کل کرتے ہیں, بول دے نہیں. ایک کٹھ بھی بدعت ہے, جڑا بھابی یہ کام کرتا ہے وہ اہل حدیث نہیں, وہ اہل حدیث نہیں. اے جڑے مرن تو بعد کٹھ کر دے وہ اہل حدیث نہیں, وہ دا پیغمبر نہ کوئی تعلق. ویکھ لے میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور میرے بھائی پیغمبر دی حدیث سنیے, آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. یہ
صحیح بخاری یا مسلم. فرمایا لوگو بندہ ایماندار ہو ہی نہیں سکدا اتھوں تک کہ اپنے والدین نالوں اپنے بچیاں نالوں تے پوری کائنات نالوں ود کے میرے پیغمبر تے ایمان نہ لے آئے. ویکھ لے اے اعتقادی محبت ہے, ایک فطری تے طبی محبت ہوندی ہے. محبت دیاں دو قسماں نے, اعتقادی ہوئے جڑی آمینہ دے لال نہ محبت ہے. اعتقادی محبت تو مراد کی ہے عقیدے دا حصہ ہے اعتقادی محبت. بھئی کائنات جاندی ہے جائے نبی دی محبت بولیا جے نبی دی محبت نہ جائے ساری کائنات جائے. تے فطری محبت کی ہے باپ نہ محبت, طبی محبت, ماں نہ محبت, بھائی نہ محبت, بیوی نہ محبت, بچیاں نہ محبت, رشتہ دار. یہ طبی محبت ہے. اور طبی محبت بدل سکتی ہے, اعتقادی محبت نہیں بدلنی چاہیے. وہ اعتقادی محبت اللہ دے رسول نے جدے اتنے تیری زندگی دا پورا عقیدہ قائم دائم ہے. اعتقادی محبت دی بنیاد دے اتنے تیری پوری زندگی دے اعمال کھڑے نے. اگر تھلے ہوئے نیو ڈول گئی تیری زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد. آج دیکھو جی ماں تو نہیں نہ چھڑی جاندی تے حضرت ابو ہریرہ نے چھڑی نہیں, وہ بول دے نہیں. عبیدہ ابن جراح نے اپنے سکے پیو نو قتل نہیں کیتا, جب قتل کیتا تو آسمان تے ہل جل مچ گئی, اللہ کی بن گیا. ایتھے صحابی نے اپنے سکے پیو نو مار چھڑیا تے عرشاں تو جبریل قرآن لے کے آیا, قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو. اللہ اللہ اللہ. ایک قرآن اس وقت نازل آیا جدو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ دی گردن لائی. حضرت ابو بکر صدیق نے انہوں نے بیٹے عبد الرحمن کی آندے نے ابا جی بدر دا میدان سی تسی کئی دفعہ میری تلوار تھلے آئے میں تھانوں باپ سمجھ کے معاف کردا جانا ہاں معاف. ابو بکر آندے نے پتر ہن تے ویلے ہی ننگے نے, کدی تو میری تلوار تھلے آندا نا تے میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرنا, اپنے نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن تن نالوں جدا کر دینی. دیکھ لے عبیدہ ابن جراح نے جدو گردن لائیے ہل چل مچ گئی. قرآن کی اندر لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ترجمہ کرا تے ٹائم بڑا تھوڑا ہے میرے بھائی. اے محبت ہے, اے عقیدت ہونی چاہیے. جان جاندی ہے جائے تے آمینہ دا لال نہ جائے تے رب ذوالجلال نہ جائے. اب دیکھ لے میرے نبی دا ایک پروانہ ہے دیوانہ ہے, یہ دا نام ہے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ. حارث کے بیٹیاں نے گرفتار کر لیا ہے, تینوں قید کر دیتا ہے. یہ دا کھانا بھی بند ہے, یہ دا پینا بھی بند ہے. تے ایک دن حارث دی بیٹی آؤندی ہے بوئے دے سوراخ را ویندی ہے پہ خبیب مریا کہ نہیں. او خبیب دے اگے او پھل پے نے جڑے مکے دی منڈی چو لب دے ہی نہیں. اللہ اللہ حق اللہ. تے حارث دے بیٹے آندے نے خبیب محمد دا دامن چھڑ دے تے تینوں انعام بھی دیاں گے. خبیب آندے نے یہ رنگ ہی ایسا چڑھ گیا انہوں دنیا دی کوئی ترشی اتار نہیں سکتی. اللہ اللہ اللہ. تے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سولی واسطے تیار ہو جا. اگر تو محمد دا دامن اے محبت اے عقیدت تیری میری محبت کیسی ہے جڑی چولاں دی تھالی تے ہی بدل جاتی.
بوتلاں تے بدل جاندی ہے، چند ٹگے دیکھ کے بدل جاندی ہے، رشتہ داری نو ویکھ کے بدل جاندی ہے۔ سولی سامنے میں آندے نے خبیب سولی تے چڑھ دیاں گے، سولی تے چڑھن واسطے تیار ہو جا۔ خبیب دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے، آندے نے خبیب ڈر گیا۔ خبیب نو پوچھدے نے خبیب رونا کیوں ہے؟ تیرا دل کردہ ہونا ہے کہ میری جگہ تے کاش اج محمد ہوندا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خبیب آندے نے او ظالمو منو تے رونا اس گل دا ہے، خبیب دی جان یہ کہ اگر لکھاں جانا بھی ہوندیاں میں محمد دیاں جتیاں تو قربان کر دیندا۔ اللہ اللہ تے سولی واسطے تیار ہوئے نے تے آندے نے منو 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو۔ کالی کالی جلدی جلدی نماز پڑھ دے نے کتے کافرے نہ سمجھن۔ خبیب موت تو ڈردا نماز ہی لمبی کر گیا ہے۔ اللہ 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 تے پتہ کی آندے نے ہائے 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 آندے نے لستو ابالی ہی نہ اقتلو مسلمن لستو لاہوریا محبت عقیدت مودت پیار نبی میں ایسا ہوئے کہ حضرت عمر جا رہے نے آپ نے بازو پھڑے ہے عمر میرے نہ کنا کو پیار کرنا ہے سونیا پوری کائنات نالو ود تے اپنی جان نالو کٹ فرمایا عمر تو اجے مسلمان نہیں ہویا حضرت عمر آندے نے سونیا اپنی جان نالو بھی زیادہ فرمایا ہن مومن ہویا ہن مومن ہویا اب ویکھ لے آندے نے لستو ابالی ہی نہ اقتلو مسلمن علا ای شکن کان للہ مسرائی وذالک لذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوش الممزئی اللہ یہ جان ٹر جائے خبیب نو پرواہ نہیں پتہ کی آندے نے اے اللہ تو پاک نبی نو دئی سنیا میرا مکے والے اصولی دتئی یار خبیب اج تیرا یا رب خدمت وچ نبی دی بھیجو خبر غریباں یا رب خدمت وچ نبی دی بھیجو خبر غریباں جاندی واری دیدار نہ ہویا میرے وچ نصیباں تے آندے کی نے کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں ماریا جاواں سر صدقے نظرانہ دے گے میں قرب حضوری پاواں اس جرم تھی پھائے لاون کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں ایک رب پجیندہ ایہو ایک جرم خطائیاں نام تیرے تو اے محبوبہ لکھ جند ہوئے میں واراں کترا کترا قطرن میرا میں تو تھی مول نہاراں یاری لائی خبیب جئی جند جاوے تے جاوے پر نہ فرق محبت اندر ہرگز نہ آوے نہ آوے اللہ اکبر سولی چڑھ گئے میں لیکن محبت فرق نہیں آیا